السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کا مبارک دن، سنت ابراہیمی کا دن، قربانی کا دن اور اللہ کی رضا کا دن آپ تمام احباب کو مبارک ہو۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اس دن میں سنت ابراہیمی کو زندہ کریں اور نیک اعمال کریں، خوشیاں منائیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم آج کے دن کو خوشیاں مناتے ہیں، مگر ہماری خوشی منانے کا انداز شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دن دیا کہ ہم جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، ہماری نیت یہ ہو کہ یہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے گوشت کو ہم غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کریں۔ مگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم جانور لے کر آئیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جانور پورے محلے میں مشہور ہو کہ بھائی اس کا جو جانور ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ لوگوں کی نظروں کی ہمیں امید ہوتی ہے، لوگوں کی رضا کی ہمیں امید ہوتی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گوشت اپنے گھروں میں اسٹور کر لیں۔ تو بھائی آج کا دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا دن ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی اس خوشی میں، جو خوشی کا دن ہے، ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن لوگوں کے پاس آپ جیسی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں، گوشت کھا سکیں۔ ان لوگوں کو بھولے نہ، وگرنہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے محلے میں، آپ کی نظر میں فلاں غریب شخص تھا جس نے قربانی نہیں تھی کی، مگر آپ نے قربانی کی اور سارا گوشت اسٹور کر لیا، اس غریب شخص کی آپ نے مدد نہیں کی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص سے مال لے کر اس کو آزماتا ہے تو کسی کو دے کر بھی اس کو آزماتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند مسنون عمل بتائیں گے جو ہمیں عید کے دن کرنے چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ ہمیں عید کے لیے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مرد اور خواتین کو عید گاہ میں جانا چاہیے نماز ادا کرنے کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تاکید کی کہ اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر جاؤ، اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی کہ ایام خاص ان کے چل رہے ہیں، مگر اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی پھر بھی وہ جائے عیدگاہ میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو، مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہو۔ بہت تاکید کی۔ یہ پہلا یہ کام ہے کہ خوشبو لگائیں مرد حضرات، اچھے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، اور غسل کریں، اور مرد اور جو خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ عیدگاہ میں جائیں اور عید کی نماز ادا کریں۔ پہلی تو سنت یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اس پر۔ پھر یہ ہے کہ تکبیرات جو ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ ہم نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ذوالحجہ کے متعلق کہ ذوالحجہ میں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں بھی ہمیں بتایا تھا کہ سلف جو تھے وہ تکبیرات کی کثرت سے اہتمام کرتے تھے، تحلیلات کی کثرت سے اہتمام کرتے تھے ان 10 دنوں میں۔ تو تکبیرات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عیدگاہ میں جاتے وقت تکبیرات پڑھیں۔ جاتے وقت آپ نے ایک رستے سے جانا ہے اور آتے وقت وہ رستہ آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ پیدل چل کر جائیں، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ قصائیوں کو لے کر آئے ان سے چھری پھروائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے اس کو قربان کروائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ خود اس کو قربان کریں، آپ خود اس کی گردن پر چھری چلائیں، تاکہ آپ کو علم ہو کہ میں اللہ کے راستے میں ایک جان قربان کر رہا ہوں۔ تو ایسے میں نے اللہ کے راستے میں جیسے اپنا مال قربان کیا اور ایک جان قربان کی، ایسے میں نے اللہ کے راستے میں گناہوں کو بھی قربان کر دینا ہے اور نیکیوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اور اسی طرح گوشت جو ہے، قربانی کے جانور کا گوشت، نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، لوگوں کو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور گوشت کو خود بھی کھائیں اور ضرورت مند جو لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان تک بھی لازمی پہنچائیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج عید کا دن ہے، خوشیاں ضرور منائیں، لیکن اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ شیطانی وسوسوں سے بچیں۔ شیطان آپ کہے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے اتنا مہنگا جانور لایا اور سارا تقسیم کر دو گے،
نہیں تقسیم نہ کرو، خود کھاؤ، سٹور کرو، مگر اس کی وسوسوں میں نہیں آنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے اور کہا تھا جس کو گوشت چاہیے لے جاؤ۔ ہم بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی اجود الناس تھے، سب سے زیادہ جناب غنی، سب سے زیادہ جناب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ تو ہمیں بھی اپنے نبی کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان سنتوں کا پتہ چلے اور وہ بھی اپنے اس خوشی کے دن کو بجائے اس کے کہ وہ شیطان کی فرما برداری میں گزارے، اس کے کہ وہ رحمان کی فرما برداری میں گزار لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اس طرح کی مزید معلوماتی اور مدلل اور قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔